بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس ذات نے ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. انسان اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن ایک حکم جو ہم سب کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے والے بنیں. شکر کیا ہے اور شکر کس کو کہتے ہیں اور شکر کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تصدقنا، عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے مال میں اپنے زیورات کا صدقہ ضرور دیا کرو. فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. خاص طور پہ عورتوں کو مخاطب کر کے ان کو صدقے کا حکم دیا، صدقے کی ترغیب دی اور اس کی وجہ بتائی کہ تم صدقے کی کثرت اس لیے کرو کہ مجھے تم دکھائی گئی کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی. سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے فإنه يكفرن العشیرہ، اس لیے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری اور ناقدری کرتی ہیں. عورت اپنے شوہر کی ناشکری اور ناقدری کرتی ہے. اس ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جہنم میں داخل فرمایا. اب وہ ناشکری کس طرح ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کے ساتھ اس کا شوہر ساری زندگی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تھوڑی سی تکلیف پیش آ جائے تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے تمہارے پاس کبھی بھی کوئی راحت نہیں دیکھی. تو یہ عورت ناشکری کے کلمات بولتی ہے. ساری زندگی شوہر نے انعامات کیے، احسانات کیے، سب کچھ کیا،
لیکن اس کے باوجود بھی اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو عورت فوراً سے یہ ناشکری کا جملہ بولتی ہے کہ میں نے تیرے پاس کوئی خیر اور کوئی راحت نہیں دیکھی۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف اور کتنے واضح الفاظ میں ہماری زندگیوں کی، ہمارے گھر کی صورتحال کی، ہمارے مزاج کی ایک منظر کشی کی ہے، اور بالکل ہر انسان کو، ہر عورت کو اس کی حقیقت آنکھوں کے سامنے کھول کے بیان کر دی۔ اور یہ آج ہماری ہر گھر کی، ہر مستورات کی، ہر عورت کی، ہر بچی کی ایک اجتماعی کمزوری اور اجتماعی صورتحال ہے۔ ناقدری اور ناشکری کے مرض میں ہم بہت آگے جا چکے ہیں، اور تھوڑی سی تکلیف کے آنے پر ان سال ہا سال کی جو محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، اس پر لمحوں میں ہم پانی پھیرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم پابندی کے ساتھ اپنے مال کا صدقہ دیا کرو، تاکہ اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک تمہاری حفاظت کر دے، تمہارے اندر سے اللہ پاک ناشکری کے مرض کو ختم کر دے۔ تو حدیث سے ہمیں اپنے مرض اور بیماری کا بھی پتہ چلا، اور اسی حدیث سے ہمیں اس بیماری کے نسخے اور علاج کا بھی پتہ چلا۔ تو آج ہمیں اپنی اس کمزوری پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کمزوری کا علاج کرنے کی اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں میں ہر وقت ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کی عورت کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، جتنے اسباب و آسائش کے سامان ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں رہے۔ مستورات کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہر انسان کی کیفیت ساری زندگی ایک جیسے نہیں رہتی۔ گلہ شکوہ کرنا یا ناشکری کے کلمات اور جملے بولنا یہ مشکل نہیں، اس میں تو منٹوں لگتے ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں دیکھیں، اس حقیقت کو سمجھ لیں، اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ آج اگر آپ کے شوہر، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے بچے وہ محنت کرتے ہیں، صبح سے جا کر رات تک وقت دیتے ہیں، اپنے جسم کا پسینہ بہا دیتے ہیں، کوئی کس راستے سے، کوئی کس کام سے، کوئی کس محنت سے، کوئی کس عمل سے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہر مرد اپنے حصے کی محنت کر رہا ہے، محنت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں، کیوں دیر سے آتے ہیں، کیوں جلدی جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی ہمیں اپنا گھر چلانا ہے، گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو اتنی بات پر اتفاق ہے کہ دنیا کا ہر مرد، ہر گھر کا بالغ مرد وہ محنت کر رہا ہے۔ اب محنت کے بعد کس کو اللہ پاک کتنا رزق دیتے ہیں یہ انسان کے بس میں نہیں، یہ تو اللہ پاک کی دین ہے، اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ دنیا کا مال کا زیادہ مل جانا یہ قبولیت کی دلیل نہیں، کم کا ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ تھوڑا ہو لیکن رزق حلال ہو، سکون کا ہو، راحت کا ہو، وہ اس زیادہ سے بہت بہتر ہے کہ جس کے پیچھے مصیبتوں کی ایک لائن لگ جائے۔ صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مرض ہے اس مرض کو آج جاننا بے حد ضروری ہے، اور چونکہ مستورات کی مجلس ہے اور ہم اس کو اصلاحی مجلس کہتے ہیں،
تو ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں اور آج دوبارہ اس کو سمجھ لیں کہ اصلاح کا مطلب اور مقصد کوئی نرم باتیں نہیں ہے، صرف فضائل کو سننا اور سنانا نہیں ہے۔ اصلاح کا مقصد ہوتا ہے کہ جو کمی کوتاہی کمزوری سامنے آئے اس کو فوراً درست کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو انسان اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جان لے اور جاننے کے بعد پھر اس کو درست کرنے کی کوشش کر لے، یہ کامیاب ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں جب کوئی ہمیں ہماری کمزوری یا کوتاہی بتا دے۔ اپنی اس کمزوری کی آج اصلاح کریں، اصلاح کریں، تو ناقدری اور ناشکری کا مزاج اپنی زندگیوں سے نکال باہر پھینک دیں۔ اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو شوہر دیا ہے، آپ کو رشتے دیے ہیں، آپ کو ماں باپ دیے ہیں، آپ کو اولاد دی ہے، آپ کو بہن بھائی دیے ہیں، آپ کو آپ کے گھر کی چھت دی ہے، تو یقین کریں آپ نے اللہ کے خزانوں سے بہت نعمتیں لے لی۔ کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، جو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، اور یقیناً ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس مخلص رشتے نہیں ہیں، رشتہ دار ہی نہیں ہیں، یا ہے تو ان رشتہ داروں کا ان سے کوئی واسطہ اور لین دین نہیں رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اولاد کے رشتے کو دیکھا ہی نہیں، یا اولاد کا رشتہ تو ہے لیکن اس رشتے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ آج ہماری مستورات ان باتوں کی قدر نہیں کرتی، نہ اس کا شکر ادا کرتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ شیطان دل دماغ میں ڈالتا ہے کہ تمہارے پاس دنیا کے یہ اسباب بھی نہیں، یہ اسباب بھی نہیں، یہ اسباب بھی نہیں، یہ اسباب بھی نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو میچ کر رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا لباس دیکھ کر دوسرے کا لباس دیکھ کر اس سے موازنہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں اور کانوں کے زیورات کو، چوڑیوں کو دیکھ کر دوسروں کے زیورات سے موازنہ کرتے ہیں، اپنے پیروں کے جوتے دیکھ کر دوسروں کے پیروں کے جوتوں سے اس کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھ کر دوسروں کے گھروں سے اس کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو موجودہ نعمتیں ہوتی ہے اس کی قدر، اس کا احساس دل سے نکل جاتا ہے۔ موجود کا احساس نکل گیا اور جو موجود نہیں اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا شام کو شوہر آیا، بیٹا آیا، بھائی آیا، والد آیا، جو بھی آئے کمانے والے، تو ان سے کہا کہ بھئی یہ چیز بھی چاہیے، فلاں کام بھی ہونا چاہیے، اس چیز کی کمی ہے، یہ ابھی تک یہ معاملات حل نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم صرف اس چیز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ آنے والا صبح سے لے کر رات تک کہاں وقت گزار کے آیا ہے، اس کا پسینہ کتنا اس کے جسم سے نکلا ہے، اس کے کپڑوں پر لگا ہوا گرد و غبار کیا بتا رہا ہے، اس کے بکھرے ہوئے بال، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کیا یہ اشارہ نہیں کر رہا کہ یہ بیچارہ سارا دن محنت مزدوری کر کے، رزق حلال کی فکر کر کے، اپنی نیند کو، آرام کو، راحت کو، ہر چیز کو آپ کے لیے قربان کر کے آیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عورت میری امت کی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں رات کو داخل ہو تو وہ مسکراتے ہوئے دروازے پہ اس کا استقبال کر لے۔ دیکھیں یہ صرف ایک عمل نہیں ہے مسکرانا یا دروازے پہ وصول کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ایک خوبصورت تعبیر پیش کی
کہ اگر عورت پہلے سے شوہر کی منتظر ہے تو یہ کون سی عورت ہوگی جس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت ہے؟ یہ دروازے پر جائے گی استقبال کے لیے، یہ کون سی عورت ہوگی جس کو اپنے شوہر کی فکر ہے؟ یہ مسکراتے ہوئے اس سے کیوں ملے گی؟ تاکہ اس کے دن بھر کی جو تھکان ہے، جو پریشانی ہے، وہ اس کے جسم سے رفع ہو جائے، اتر جائے۔ آج مستورات ان باتوں کو سمجھتی نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنا ایک مزاج آج یہ بنا لیں کہ مرد جب گھر آئے، شوہر جب گھر آئے تو سارے دن بھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا مجموعہ جمع کر کے اس کو سنانا ہے، یا وہ جس وقت آئے تو اپنے چہرے پر ایسے تاثرات رکھنے ہیں تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ آج مجھ پہ کچھ گزری ہے، میرے غموں کا ازالہ کر لو۔ دروازے پر اس کو وصول کرنے نہیں آئے بلکہ ناراضگی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے رہے۔ ہم نے ان باتوں کو آج اپنی زندگیوں سے نکال لیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو اہمیت نہیں دی، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حل بتایا، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے قیمتی ہونے میں، بابرکت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو آج یہ چیزیں زندگی کا حصہ نہیں رہی، لیکن ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے۔ اس کے لیے اسے وظیفہ بھی چاہیے، اس کے لیے اسے تعویذ بھی چاہیے، اس کے لیے اسے دم درود سب کچھ چاہیے۔ کیوں؟ بھئی شوہر کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، شوہر کے دل میں میری قدر پیدا ہو جائے۔ قدر اور محبت تو شوہر کی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ عورت کے اختیار کی چیز ہے، یہ عورت کے اختیار کی چیز ہے۔ آج ہماری مستورات کی نادانی یہ ہے، ناسمجھی یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، نہ بڑے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں آج۔ لہٰذا ہماری بچیاں آج رخصت ہوتی ہے تو دل دماغ میں ایک خاص آئیڈیل بنایا ہوا ہوتا ہے، الفاظ تو باطل نے سکھا دیے، فرضی ڈراموں نے، فرضی چیزوں نے الفاظ اور تعبیرات تو سکھا دی کہ میرا بھی ایک آئیڈیل ہے، میری بھی ایک سوچ ہے۔ اب ہر آئیڈیل اور سوچ کیا ہے کہ ایسی خوبصورتی ہو، ایسا گھر ہو، ایسا لباس ہو، ایسی گاڑی ہو۔ آج کی ہر بچی یہ خواب و خیال دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور اپنے رشتے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھایا ہم نے، یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ رشتہ یہ کوئی شو پیس نہیں ہے، یہ ایک مبارک سنت کو پورا کرنا ہے، ایک مبارک سنت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر کسی مرد کے پاس ساری چیزیں ہوں لیکن احساس نہ ہو، بیوی کی محبت اور قدر نہ ہو، آپ بتائیں وہ کیا زندگی ہوگی؟ لیکن جہاں یہ چیزیں ہوتی ہے، یقین کریں زندگی بہت سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس لیے میں واضح طور پہ آج عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کی تربیت اور ان کی ذہن سازی بھی اسی انداز سے کریں۔ اصل چیز وہ ذہن کا سکون اور دل کا اطمینان ہے۔ وہ اگر انسان کو جھونپڑی میں مل جائے تو زندگی عافیت والی ہے، اور اگر یہ محلات میں نہیں ملے تو یقین کرے زندگی جہنم سے بدتر ہو جاتی ہے، کوئی زندگی نہیں ہے وہ۔ اس لیے ہمیشہ اپنی تربیت اس انداز کی بنائیں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں کہ اللہ نے جو رشتے آپ کو دیے ہیں، آپ کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں، جس رشتے کے ساتھ موجود ہیں، اس کو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، بہت بڑی نعمت سمجھیں اس کی، اور جا کے پوچھ لیں اس کی قدر ان عورتوں سے کہ جن کے ساتھ مردوں کا سایہ نہیں ہوتا، مردوں کی سرپرستی اور ہاتھ نہیں رہتا، ان پہ کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارتی ہے۔ اس لیے جتنا اللہ پاک نے دیا اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے
اپنے محارم کا خاص طور پہ اپنے شوہروں کا دست و بازو بنیں. ان کو یہ احساس مت دلائیں کہ ہم مال کی دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں. ان کو یہ احساس کبھی مت دلائیں، پریشان مت کریں کہ آپ نے کم کمایا ہے، آپ نے مجھے کم چیزیں لا کر دی ہے، ہمارے گھر میں چیزیں کم ہے. یہ احساس کبھی مت دلائیں، بلکہ ہمیشہ ان کی دلجوئی کریں، ان کو مطمئن کریں، ان کو احساس دلائیں کہ آپ نے مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر عزت دی ہے. جب آپس کے تعلقات اس کیفیت میں آتے ہیں کہ مرد عورت ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے غم کو غم سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے والے ہوں، یاد رکھ کہ یہ گاڑی اس وقت جا کر کنارے پہ لگتی ہے اور یہ گاڑی اس وقت چلتی ہے. تو آج ہمارا یہ مزاج جو بنا ہے یہ ٹوٹلی مکمل طور پہ ناشکری کا ایک مزاج ہے، ناقدری کا ایک مزاج ہے. ہم لوگ معمولی باتوں کو جگہ دیتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اپنی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں، اور مرد کو ایک آزمائش کے اندر، ایک تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. دن بھر کا تھکا ماندہ انسان جب گھر آتا ہے اور آپ نے 1 گھنٹے اس کے سامنے پھر اپنا رونا رویا، اس کو پلیٹ سے لے کر، چمچے سے لے کر، بٹن سے لے کر، لائٹ سے لے کر، پنکھے سے لے کر، ہر چیز کی کہانی آپ نے اس کو خوب مرچ مسالے لگا کر سنا کر اس کو اور بے چین اور پریشان کر دیا. تو یاد رکھیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے، اللہ نے انسان کے اندر ایک مزاج رکھا ہوا ہے، ایک مزاج رکھا ہوا ہے. جیسے کسی اسپرنگ والی چیز کو اگر کھینچا جائے، ایک وقت آتا ہے وہ اسپرنگ تو رہتا ہے لیکن وہ اپنا کام نہیں کرتا. پھر یہی معاملہ ہے. مستورات شروع میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتی، شوہر کے جذبات کو کچل رہی ہوتی ہے، ان کو بار بار اپنے گلے شکوے، کمزوریاں، اپنے اوپر ہونے والے خود ساختہ مظالم کی داستانیں سنا رہی ہوتی ہے. آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا، آج اس نے مجھے اس طرح دیکھ لیا، آج میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، آج یہ چیز ایسی ہو گئی. ایک وقت آتا ہے، یاد رکھیں کہ مرد کے جذبات پھر آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ آج کل وہ بدلا ہوا ہے، آج کل وہ محبت نہیں کرتا، اب وہ مجھ سے سیدھے منہ باتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ آپ سے محبت کا متقاضی تھا، آپ نے اس کو اپنے غموں کی داستانیں اور تکلیفیں اس کو بیان کر دی. تو اس لیے ساری بات کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا آج ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک وہ مسئلہ جو ہر گھر کے ساتھ پیش آ رہا ہے. ماں باپ الگ پریشان، اولاد الگ پریشان، اور اس کا جو سبب ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ ہم مستورات کی کمزوریاں ہیں اور ہماری نادانیاں ہیں. اس لیے عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوبصورت بن جائیں تو اللہ کی موجودہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں. اپنے رشتوں کی قدر کریں، خاص طور پہ اپنے شوہر کے رشتے کا بہت بڑا احترام کریں، ان کے ہر قسم کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہر ایسی چیز جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو اس سے اپنی زبان کو لگام دے دیں. ہر وقت کے دکھڑے بیان نہ کریں، اس سے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں رک جاتی ہیں. محبتوں کے یہ ذرائع اور اسباب اختیار کریں جو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. یہ سنت نیت کے ساتھ کریں. رات کو جب شوہر آئے خوب اچھی طرح تیار ہو کر آراستہ ہو جائیں، یہ بھی سنت ہے. عورت کا میل کچیلا رہنا اور اس حالت میں شوہر سے ملنا اس کو ناپسند کیا گیا ہے. پھر جب اس کے آنے کا وقت ہو تو پہلے سے تیار ہو کے دروازے پہ اس کے استقبال. دروازے سے مراد یہ نہیں کہ بے پردگی کے ساتھ باہر آ جائیں، نہیں.
جب وقت ہو، گھنٹی بج جائے، دروازہ بج جائے، تو ایسا کھڑے ہوں جیسے آپ ان کے استقبال کے لیے بے چین کھڑے تھے، اور جب وہ داخل ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان سے سلام کریں، ان کے پاس کوئی چیز ہو اس سے وصول کریں، گھر داخل ہونے کے بعد ان کی ضروریات کا، پانی کا، ان کی کوئی اور خدمت ہو اس کو پوچھیں، ان کو جوتوں میں موزوں کے اتارنے میں تکلیف ہو اس میں ان کی مدد کریں۔ آج یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ آج تو اس چیز کو عورت اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے کہ میں شوہر کی خدمت کر لوں یا اس سے کچھ پوچھ لوں۔ تو اپنی بچیوں کی تربیت بھی اس انداز سے کریں، ان کو ان رشتوں کی قدر بھی دلائیں، رشتوں کا احساس بھی دلائیں۔ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی اونچ نیچ، یہ چند روزہ ہے، یہ یاد رکھیں، یہ چند روزہ تکلیفیں ہیں، اور اللہ پاک کی نعمتیں زیادہ ہے، تکلیفیں اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی بھی پریشانی آئے تو ہمیشہ اللہ پاک کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا عورت کو کہ تصدقنا، تم اپنے مال میں سے، اپنے زیورات میں سے صدقہ دیا کرو۔ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ تو دیکھیں صدقے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ انسان جب اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، انعام فرمایا، مجھے مال دیا، اور آج مجھے اس مال کا دینے والا بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ میں لینے والوں کی صف میں کھڑی ہوتی، مانگنے والوں کی صف میں کھڑی ہوتی، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے دینے والا بنا دیا۔ اس لیے صدقے کی عادت اور معمول بنائیں۔ جتنا اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کے بس میں ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے مال کا صدقہ دیا کریں۔ اس صدقے کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر اللہ پاک شکر کا جذبہ بھی پیدا کریں گے، شکر کا مزاج پیدا کریں گے۔ تب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی، کتنے احسانات کیے، کتنی نعمتوں سے اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے۔ تو پھر وہ چیزیں دل پر، دماغ پر بوجھ نہیں بنے گی جو ہماری زندگیوں میں ہے نہیں۔ موجود پر انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ کی باقی نعمتیں بھی انسان کی زندگیوں کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد آج صرف یہ تھا کہ ہمارے اندر مجموعی طور پر ناشکری اور ناقدری کا ایک مزاج بہت تیزی سے ابھر رہا ہے، اور سب سے زیادہ ہم یہ ناشکری شاید اپنے گھروں کے رشتوں کی، اپنے محارم کی اور اپنے شوہروں کی کر لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔